السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ موتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ موتا میں ہونے والی تمام واقعات کا تفصیل سے بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس غزوہ میں کتنے صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا، اور وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر دوستو، غزوہ موتا کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تو راستے نسبتاً مامون ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی دوسری اقوام اور ان کے بادشاہوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا اچھا موقع مل گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے مختلف بادشاہوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ صحابہ مختلف ملکوں کو جانے والے تھے، اور ہر ملک کی زبان مختلف تھی، لیکن طبقات ابن سعد کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روانگی کے دن جب یہ صبح بیدار ہوئے تو سب کے سب اس ملک کی زبان جان چکے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو سپر پاوریں تھیں، کیسر روم اور کسرا فارس۔ آدھی دنیا پر، جس میں پورا یورپ، شام اور مصر وغیرہ کے ممالک شامل ہیں، کیسر کی حکومت تھی، اور باقی تقریباً آدھی دنیا پر کسرا حکومت کر رہا تھا۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نام بھی دعوتی خطوط بھیجے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب آپ کا نامہ مبارک کسرا کے پاس پہنچا تو اس نے دعوت قبول کرنے کے بجائے تکبر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر ڈالا۔ پھر دوستو، یہ خط ہرن کی کھال پر لکھے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، کسرا ہلاک ہوا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن عمرو غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ شرحبیل کیسر روم کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا یہ خط لے کر مقام موتا میں پہنچے جو اردن میں ہے تو شرحبیل نے ان کو قتل کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ سفیر کو قتل کر دینا بین الاقوامی روایات اور اخلاقیات کی خلاف ورزی اور انتہائی اشتعال انگیز حرکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر 3000 مجاہدین کا ایک لشکر ترتیب دیا۔ اپنے متنبہ منہ بلے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد لشکر کے مجاہدین جس کو چاہیں امیر منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو گئی تھی کہ یہ حضرات ضرور شہید ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، اور لشکر کو رخصت کرنے کے لیے بنفس نفیس سنیتا الوداع تک تشریف لے گئے۔ لشکر کی یہ روانگی ماہ جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوئی، جبکہ خیبر پچھلے سال فتح ہو چکا تھا۔ اس لشکر کو روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی کہ پہلے اس مقام پر جانا جہاں پر حارثہ بن عمیر کو شہید کیا گیا ہے، دوسری یہ کہ وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کا جرم معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ عز و جل سے مدد کی دعا کر کے ان سے جہاد کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھیں۔ نمبر 4، اپنے لشکر کے ساتھیوں کی خیر خواہی کریں۔ نمبر 5، عہد کی خلاف ورزی اور خیانت نہ کریں۔
نمبر 6، کسی بچے اور عورت اور بوڑھے کو قتل نہ کریں۔ جب یہ 3000 صحابہ اکرام اردن کی سرحدی علاقے معاون میں پہنچا تو پتہ چلا کہ شرحبیل غسانی 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے تیار ہے اور روم کا بادشاہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر کمک کے طور پر پیچھے آ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انتہائی دشوار سفر کر کے یہاں پہنچنے والے 3,000 مجاہدین کا مقابلہ 2,00,000 کے تازہ دم لشکر سے ہونے والا تھا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے مجاہدین کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ اس موقع پر بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ ایسی صورت میں ہمیں واپس جانا چاہیے۔ بعض کی رائے تھی کہ یہاں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تازہ صورتحال کی اطلاع دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ خبر سن کر مزید کمک روانہ فرما دے یا کوئی اور حکم جاری فرما دے، لیکن اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ ولولہ انگیز خطاب کیا: اے قوم، جس چیز سے تم اس وقت گھبرا رہے ہو، خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے ہو، اور وہ یہ ہے شہادت۔ یاد رکھو کہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے تو نہ کثیر تعداد کی بنیاد پر لڑی ہے اور نہ ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بھروسے پر۔ ہم نے جس بنیاد پر جنگ لڑی ہے وہ ہمارا دین ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھو۔ 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت یقیناً تمہارا مقدر ہے، یا تو تم دشمن پر غالب آؤ گے اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا پھر شہید ہو کر جنت کے باغات میں اپنے بھائیوں سے جا ملو گے۔ پیارے دوستو، اور پھر یہ لشکر آگے بڑھ کر مقام موتا تک جا پہنچا، وہی موتا کا مقام جہاں کئی روز تک جنگ ہوئی۔ صحابہ اکرام بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ دوران جنگ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈے کو سنبھال لیا۔ انہوں نے بھی بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا، چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش میں بھی پوری طرح ڈٹ کر لڑتے رہے، زخمی ہو جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھ پڑھ کر دشمن پر حملہ کرتے جاتے تھے: واہ واہ جنت کیسی اچھی ہے، اور اس کا قریب آ جانا کتنا پرلطف ہے، وہ پکیزہ ہے اور اس کے مشروبات ٹھنڈے ہیں، ہمارا ہدف رومی ہے اور ان کے عذاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، یہ کافر قوم ہے، ان سے ہمارا کوئی نسبتاً تعلق بھی نہیں، مجھ پر لازم ہے کہ جب ان سے میرا مقابلہ ہو ہی گیا ہے تو ان پر ضرب کاری لگاؤں۔ آپ اسی حال میں لڑتے ہوئے دشمن پر کاری ضربے لگاتے رہے، یہاں تک کہ دشمن نے تلوار سے اس ہاتھ پر سخت حملہ کر دیا جس میں جھنڈا تھا، اور وہ ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، تو آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں اور گود میں دبا کر جھنڈے کو سینے سے سنبھال لیا، لیکن دشمن کا ایک اور وار لگا اور شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے، کوئی زخم پشت پر نہیں تھا۔ جب یہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا۔ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہے جنہوں نے مشورے کے دوران لڑنے کی ترغیب دی تھی۔ انہوں نے بھی خوب دل و جان سے جنگ کی، یہاں تک کہ زخمی ہوئے۔ اب سخت زخمی ہونے کے بعد انہیں چند لمحے کے لیے تھوڑا سا تردد ہوا کہ آگے بڑھوں یا نہیں، تو فوراً انہوں نے کئی اشعار پڑھے جن میں اپنے آپ کو ملامت کی اور پھر آگے بڑھ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کئی دن کے فاقے سے تھے۔ ادھر یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو دوسری طرف مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیاروں کے حالات جاننے کے لیے فکر مند تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس سارے میدان کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کیا اور میدان جنگ کا حال بتاتے ہوئے فرمایا کہ زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دشمن سے خوب جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور جنت میں جا پہنچے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ زید کے بعد جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا، اللہ کے دشمنوں سے خوب جنگ کی، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر انہوں نے جھنڈا سنبھالا، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی کہ نہ جانے آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بھی خوب جنگ لڑی، یہاں تک کہ شہید ہو کر یہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ ان تینوں کو جنت میں سنہری تخت دیا گیا ہے جس پر یہ جلوہ افروز ہے۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ کا تخت کچھ ڈول رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ میدان جنگ میں زخمی ہونے کے بعد انہیں کچھ دیر تردد ہوا تھا کہ آگے بڑھیں یا نہیں، تو وہی کیفیت اس تخت پر دکھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر دوستو، جب یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے تو لشکر اسلام نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر لیا۔ جب انہوں نے کمال سنبھالی اور ان کی قیادت میں مسلمان بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 2 لاکھ کا لشکر 3000 مجاہدین سے شکست کھا کر باغ کھڑا ہوا۔ بعض صحابہ کی خواہش تھی کہ ان کا پیچھا کیا جائے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور لشکر اسلام کو باحفاظت لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا خالد نے اٹھایا ہے، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ اسی وقت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار مشہور ہوا۔ یہی غزوہ موتا ہے جس نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفر طیار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ بنایا۔ پھر دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد بھی بہت جنگیں لڑی، کسرا کی طاقت کو توڑا، کیسر کی سلطنت کو پاش کیا، جنگ یرموک کی فتح حاصل کی اور 100 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا۔ لیکن جب انتقال ہو رہا تھا تو گھر کے اندر بستر پر تھے، رو رو کر اس حسرت کا اظہار کر رہے تھے کہ اپنی ساری عمر شہادت کی تمنا میں اور جنگوں میں گزاری، لیکن مجھے میدان جنگ کی شہادت نصیب نہ ہوئی اور اب بستر پر جان دے رہا ہوں۔ پہلے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کافر کے ہاتھوں قتل کیے جائیں۔ انہیں کوئی کافر قتل کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ موڑ سکتا ہے۔ پھر دوستو، جہاں غزوہ موتا ہوا تھا اسی میدان سے کس قدر بلندی پر شہر موتا ہے، اور وہیں ان تینوں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات ہیں، اور ان مزارات پر اب شاندار عمارتیں بنا دی گئی ہیں اور دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔